صلاح کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام و سامعات، الحمدللہ آج 18 رمضان المبارک ہے اور یہ درمیانی عشرہ ہے اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں عالمی اسلام کی پہلی جنگ جسے غزوہ بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے وہ بھی گزشتہ یعنی کل 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ حق و باطل وقوع پذیر ہوا، اور کل ہی یعنی 17 رمضان المبارک محبوب کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی تھا، اور چونکہ اگلے جمعہ سے پہلے آج 18 ہے، کل 19 اور پرسوں 20 یعنی اتوار کا دن اعتکاف سنت اس کا آغاز بھی ہو جائے گا، تو 2-3 موضوعات آج اکٹھے ہیں، وقت انتہائی مختصر ہے، تو تینوں پر تھوڑی معروضات تینوں کے حوالہ سے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً تحقیق اللہ نے بدر کے مقام پر غزوہ بدر میں اے مسلمانوں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ اس وقت تم کمزور تھے۔ کس چیز میں کمزور تھے؟ افرادی قوت میں بھی کمزور تھے، اسلحہ کے اعتبار سے بھی کمزور، سواریوں کے اعتبار سے بھی کمزور، اور اپنے وطن میں بھی نہیں ہیں، تازہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں، اور مقابلہ کن سے ہے؟ عالم کفر سے ہے۔ تعداد مسلمانوں کی کتنی ہے؟ 310 سے کچھ اوپر، مشہور روایات یہ ہیں کہ 313، متفق علیہ روایات کیا ہیں کہ 310 سے کچھ اوپر یعنی 313 مان لیں، اور کفار مکہ کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 1000 کے قریب، کہاں 313 اور کہاں 1000۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 یا 8 زرہیں ہیں، اور اتنی ہی تلواریں ہیں، اور 70 اونٹ ہیں۔ یہ کل فوجی اثاثہ ہے، یہ کانوائے جب چلتی ہے، یہ کل اسلحہ، ساری فوج، سارے مجاہدین، سارا لشکر جو ہے وہ 313 افراد ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 7 یا 8 زرہیں ہیں، اسی طرح 5-6 جو ہے کیا ہیں تلواریں ہیں، یہ کل اثاثہ ہے جنگی۔ اور مقابلہ کن سے ہو رہا ہے؟ جن میں ابو سفیان ہیں، جن میں حضرت خالد بن ولید بھی ہیں جو بعد میں اللہ نے مسلمانوں کے سپہ سالار بنا دیے، جن میں عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، بڑے سرکردہ لوگ جو ہے مکہ کے موجود ہیں، اور ان کی تعداد افرادی قوت 1000 کے قریب ہے۔ 200 گھوڑا ہے، مسلمانوں کے پاس صرف 2، اور ان کے پاس 200 ہے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں اور ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، اور اسی حساب سے جو ہے زرہیں اور تلواریں اور نیزے اور بھالے یہ سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ اب بظاہر اگر بندہ دیکھے تو یہی کہے گا کہ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں، بلکہ مقابلے کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے، نیگوسیشن کر لی جائے، ٹیبل ٹاک کر لیا جائے، معاملہ رفع دفع کر لیا جائے، جان بچائی جائے، کیونکہ اپنے آپ کو اس طرح تو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہوئی۔ لیکن مسلمان جو ہے نا جب لڑنے پہ آتا ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اسے پھر تلواروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ایمان کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو کامیاب تم ہی ہوگے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت
نہیں ہے۔ توکل کرنا مسلمان کا کام ہے، اپنی تیاری کرنا مسلمان کا کام ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ مدد اللہ کی ہوتی ہے تبھی جیت اور فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تعداد میں تم کم تھے، لیکن جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے پھر تعداد کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب جانتے ہیں دوران جنگ جو ہے پتہ چلا کہ قرظ بن جابر، ایک غیر مسلم کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ ایک مزید تازہ دم لشکر لے کے آ رہا ہے، کمک لے کے آ رہا ہے، رسد لے کے آ رہا ہے کفار مکہ کی مدد کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی کہ محبوب اپنے غلاموں کے ارشاد فرما دیں اگر وہ کچھ لوگوں کو لے کے آتا ہے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو بھی تو نازل فرما رہا ہے۔ اور کثیر علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ غزوہ بدر جو جنگ ہوئی تھی فرشتوں نے بالفعل اس میں حصہ لیا تھا۔ یہاں ایک اور بات، لیکن فرشتوں کی مدد کو اللہ نے فرشتوں کی مدد نہیں کہا، اپنی مدد کہا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، حالانکہ بظاہر مدد کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے، بظاہر مدد فرشتوں نے کی، لیکن اللہ نے اعلان فرمایا کہ یہ میں نے مدد کی ہے کیونکہ میں نے ہی فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ تو اسی طرح جب اللہ کا نیک بندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد فرماتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے کہ اللہ ہی نے وہ اذن اور اختیار اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں ارشاد فرمایا نازل فرشتے ہوئے، تعداد فرشتوں کی بیان ہوئی، لیکن مدد کی نسبت رب نے اپنی طرف فرمائی نصرکم اللہ۔ یہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اسی اللہ کی جس نے اپنے اس بندے کو یا فرشتے کو اپنے دوسرے بندوں کی مدد کرنے کا اذن عطا فرمایا۔ اور پھر آپ غور فرمائیں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھائے یا ریت تھی وہ اپنے جو ہے مٹھی مبارک میں لی اور ان کفار کی طرف اس کو پھینکا، ان ککریوں کو پھینکا، تو احادیث میں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ہر ایک کے کافر کی آنکھ میں جا کے لگی، اور اللہ کو اپنے حبیب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، ارشاد کیا فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب جو کنکر آپ پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، حالانکہ آپ ہی پھینک رہے تھے، اور سچ یہ ہے کہ وہ آپ کا رب پھینک رہا تھا۔ یہ قرآن بیان فرما رہے ہیں۔ تو المختصر غزوہ بدر، وہ علامہ اقبال نے اسی کو بیان کیا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آج بھی۔ کہ بدر کا ماحول پیدا کرو، بدر کا جذبہ پیدا کرو، بدر والوں کا ایمان پیدا کرو اپنے اندر، پھر دیکھنا وہی خدا ہے جس نے بدریوں کی مدد فرمائی تھی، اور وہی خدا ہے اگر آج بھی یہ امت بدریوں والا جو ہے انداز اپنا لے تو وہ خدا آج بھی اس امت کی مدد کرنے کو تیار بیٹھا ہے، تیار ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ علامہ اقبال ہی نے کہا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔